وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ فسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا میرا امتی جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، جس حال میں بھی ہو، جب بھی ہو، جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہو، فرمایا جب میری ذات پہ سلام بھیجتا ہے اس کے سلام کی میم بعد میں ختم ہوتی ہے، میں جواب پہلے عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو بد صورت ہو اسے چاہیے کہ وہ نبی کی ذات پہ درود پڑھے۔ فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ خوبصورت بنا دے گا۔ تو اب دیکھو جن کی ذات پہ درود پڑھنے سے رب صورتیں خوبصورت بنا دے تو پھر بندہ خاموش بیٹھا ہو تو یہ افسوس کی بات ہے۔ سارے دوست پڑھ کے عظیم انداز میں محبوب علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حجت اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ سمٹ کے ساری زمیں آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب زید شرفہ اطال اللہ عمرہ وبقاء اللہ تعالی عن کل شر، حضرت مولانا قاری محمد نواز صاحب، حضرت مولانا قاری محمد ظہور صاحب اور بانیان محفل میں بھائی محمد شریف صاحب اور بھائی محمد عمران صاحب، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس اجماع کی برکت سے، اس عظیم محفل کی برکت سے اللہ رب العزت بھائی محمد عمران صاحب کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام
کا نام اتنا مشکل کشا ہے کہ جو بندہ اس نام کے گن گاتا ہے تو جو بھی مراد لے کے آتا ہے پیارے نبی کے نام کے صدقے اللہ ہر مراد پوری فرماتا ہے۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عقیدہ جب نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو خود نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد انداز کیا لے کے نکلتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، جا کر اسلام قبول کروں گا، محبوب کے قدموں میں قربان ہو جاؤں گا۔ گھر سے نکلتے ہیں تو مکہ کی طرف جب جا رہے تھے تو بتانے والوں نے بتایا کہ تم مکہ کس لیے جا رہے ہو؟ حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں میں نے کہا میں تو نبی کے قدموں میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ بیان کیا تو بتانے والے بتانے لگے کہ محبوب علیہ السلام تو ہجرت فرما کے مدینہ چل وگر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں پھر میں گھر سے مدینہ کی طرف نکلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نکلتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوں گا، اب محبت کا مرکز بھی وہی ہوں گے۔ تو کہنے لگے جب ہر کوئی اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے نزدیک جو محبوب ترین تحفہ تھا، جو سب سے پیارا تحفہ تھا، جو سب سے قیمتی تحفہ تھا، فرمایا کہ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا اگر اس نبی کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو تو کوئی اور نہیں، فرمایا جب جانا تو نبی کی بارگاہ میں ان کی شان کے اندر قصیدے پیش کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں گھر سے نکلتا ہوں تو نبی کی شان میں نعت لکھ کے نکلتا ہوں، قصیدہ لکھ کے نکلتا ہوں، نبی کی شان میں اشعار لکھ کے نکلتا ہوں۔ ارادہ کیا لے کے نکلتا ہوں کہ جب اسلام قبول کروں گا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ نبی کے سارے صحابہ ہوں گے، میں کھڑا ہو کر نبی کی بارگاہ میں نبی کی شان بیان کروں گا، وہ جو اشعار ہیں نبی کی شان میں پیش کروں گا، نبی کا قصیدہ پیش کروں گا۔ حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں جب میں گھر سے نکلتا ہوں یہ ارادہ لے کے نکلتا ہوں، لیکن جب نبی کے دربار میں آتا ہوں تو کہنے لگے پھر پتہ چلتا ہے کہ جو عاشق نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو نبی سے اس کا سینہ بھی نہیں چھپ سکتا، اس کا حال بھی نہیں چھپ سکتا ہے۔ حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں میرے دل میں تھا، خیال تھا، وہ اشعار لکھے تھے کہ جب جاؤں گا جا کر سناؤں گا۔ آپ کہتی ہے جب میں پہنچتا ہوں تو نبی علیہ السلام کی نظر جب میرے اوپر پڑتی ہے، فرمایا محبوب جب میری طرف دیکھتی ہے تو سارے صحابہ سے کلام کرتی ہے، اے میرے صحابہ یہ حضرت سواد بن قارب گھر سے نکلے ہیں، انہوں نے میری شان میں قصیدہ لکھا ہے، میری شان میں نعت لکھی ہے، میری شان میں اشعار لکھے ہیں، فرمایا اب تمہارے سامنے یہ اشعار پیش کریں گے۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں اس وقت نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اب کہتی ہے کہ وہ اشعار جو میں نے لکھے تھے وہ کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، کسی کو سنایا بھی نہیں تھا، کسی کو خبر بھی نہیں تھی، لیکن کہنے لگے جب نبی کے دربار میں پہنچتا ہوں وہ اشعار میرے سینوں کا راز تھا، لیکن فرمانے لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی نہیں چھپ سکا ہے۔ آپ کہتی ہیں میں جب نبی کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں، محبوب علیہ السلام جب میری طرف دیکھتی ہے تو سارے صحابہ سے فرماتی ہے اے میرے صحابہ جب یہ گھر سے نکلے تھے انہوں نے میری شان میں اشعار لکھے تھے، اب تمہارے سامنے یہ اشعار پیش کریں گے۔ حضرت سواد بن قارب کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کے علم غیب کو دیکھا کہ میں تو وہاں پہ لکھ رہا تھا، اپنے گھر میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا، پر نبی یہاں میں بیٹھ کر یہ ساری چیزوں کو جان بھی رہے تھے، پہچان بھی رہے تھے۔ حضرت سواد بن قارب جب اسلام قبول کرتی ہیں تو یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ کہنے لگے وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، پھر میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ یہ نبی ہر غیب کی خبر دینے والے نبی ہیں۔
اور آگے جب بیان کرتی ہے تو وہ عقیدہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ نبی کا نام اتنا مشکل کشا ہے، جتنی مرضی مشکل ہو نبی کے نام کے صدقے سے اللہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت سواد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتی ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے، نبی کا دربار ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، نبی کی شان بھی بیان کر رہے ہیں، اور کہتی ہیں یا رسول اللہ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، یا رسول اللہ ہم تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ رب کے دربار میں بڑا قریب ترین وسیلہ ہے۔ یا رسول اللہ جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے، آپ کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے، وہ دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے آئے ہیں، آپ کے نام کے وسیلہ کی برکت سے اللہ نے مشکلوں کو پہلے ٹال دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ تو یہ انداز ہے جس طرح کہ کیلاش کے ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی تو میں کیا کرتا تھا، آنکھوں کو بند کرتا تھا، نبی کا نام لیتا تھا، یا محمد یا رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتا تھا تو مشکل ٹل جاتی تھی۔ یہ تجربہ تھا کہ نبی کا نام اتنا کمال والا ہے، نبی کا نام اتنا مشکل کشا ہے، نبی کا نام اتنا حاجت روا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ موت کی وادی میں داخل ہو گئے، رشتہ دار عزیز اقربا میں سے ایک قول کے مطابق کسی صاحب کشف بندے کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان سے کلام کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں اور بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ تو بتاؤ جب دنیا میں کوئی مشکل آتی تھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یا محمد کہتے تھے تو ٹل جاتی تھی، اب بتائیں قبر میں جب گئے ہیں تو کیا بنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا قبر میں جب پہنچا فرشتے آ رہے تھے، میں جب پریشان ہونے لگا تو پھر دل میں خیال آیا کہ وہ وظیفہ، وہ تجربہ جو تمہارے پاس ہے، کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو بند کیا، یا محمد کی صدا کو بلند کیا۔ کہتے ہیں جب آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی فرشتہ نہیں نظر آتا بلکہ قبر نور علی نور نظر آتی ہے۔ یعنی نبی کے نام میں اتنا کمال ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال ہوا نا کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام احمد نہیں ہے، کسی کا نام محمد نہیں ہے، کسی کا نام محمود نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے آپ نے اپنے پیارے کا نام محمد رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں، آپ جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں میں نے نام محمد اس لیے رکھا ہے، فرمایا مجھے یقین ہے کہ ان کی تعریف زمین والے بھی کریں گے، ان کی تعریف آسمان والے بھی کریں گے۔ اب حضور کے دادا جان ہوں تو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتے، بغیر دلیل کے ایسا کلام نہیں کرتے۔ حضور کے دادا جان نے جب یہ انداز پیش کیا ہے تو ساتھ دلیل بھی دی ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے، رأیت، میں نے دیکھا ہے، فی المنامی، نیند کی حالت میں میں نے دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ان سلسلۃ من فدۃ قد خرجت من ظہری لها طرف فی السماء وطرف فی الارض وطرف فی المشرق وطرف فی المغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل بركة منها نور۔ فرماتی ہے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میری پیٹھ سے چاندی کی زنجیر نکلتی ہے، ایک کنارہ اس کا آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے، فرمایا میں دیکھتا ہوں ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ وہ زنجیر سمٹتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، على كل بركة منها نور کا تقاضا پورا کرتی ہے، وہ زنجیر سمٹتی ہے تو ایک درخت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ فرمایا لگے میں جب درخت کی طرف دیکھتا ہوں تو اس درخت کا ہر پتا مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ فرمایا خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ درخت بنا ہے، پھر درخت کا ہر پتا نور نظر آتا ہے۔ فرمایا اس جو ہے نور کی طرف میں جب دیکھتا ہوں تو زمین والے بھی اس نور کی اتباع میں ہیں، آسمان والے بھی اس نور کی اتباع میں ہیں۔ فرماتی ہے جب میں صبح بیدار ہوتا ہوں بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا ہوں، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا ہوں، جا کر جب یہ خواب سناتا ہوں فرمایا لگے مجھے تعبیر یہ ملتی ہے کہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ اے عبد المطلب پریشان نہیں ہونا، یہ تو خوشخبری کی علامت ہے، تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام محمد ہوگا، جن کی تعریف زمین والے بھی کریں گے، جن کی تعریف آسمان والے بھی کریں گے۔ اور حضرت آمینہ سے جب پوچھا گیا آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا، آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا، تو کہتی ہے اصل بات یہ ہے کہ جب میں حاملہ تھی تو آواز صرف ایک ہی آتی تھی، ہر کوئی نبی کا میلاد مناتا نظر آتا تھا۔
کیونکہ نبی کے نام کا مطلب کیا ہے؟ محمد نام ہے، مطلب کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ جس طرح بندہ الحمدللہ کہے تو تعریف کن کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اسی طرح جب بندہ محمد کہتا ہے تو تعریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی ہے۔ یعنی الحمدللہ کا مطلب ہے ہر تعریف رب کی، تو محمد کا مطلب ہے ہر تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء محدثین نے کہا جس نے ایک مرتبہ محبت بھرے انداز میں نبی کا نام لیا گویا اس نے نبی کا میلاد کر لیا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ نبی میرے پیٹ میں تھے، فرمایا اس وقت میں صدا سنتی تھی کہ آواز آتی تھی انکی حملتی بسید ہذہ الامہ سمیہ محمدا۔ اے آمینہ جس کے ساتھ تم حاملہ ہو یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ سارے رسولوں کے سردار بھی ہیں، ساری امت کے سردار بھی ہیں۔ فرمایا ان کا نام رکھنا ہے تو سمیہ محمدا، نام رکھنا ہے تو نام ان کا محمد رکھنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ نام اتنا کمال کا ہے، کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا، جب میں بھی دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی جن کے چلتے تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا یہ نام اتنا کمال کا ہے، رب نے مجھے سکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم آپ نے دنیا میں جانا ہے، آپ کے بعد امت نے آنا ہے، امت کے بعد امت نے آنا ہے، نبی کے بعد نبی نے آنا ہے۔ فرمایا امتن بعد امتن وقرنن بعد قرنن ونبیجن بعد نبیجن حتی ینتہی الی نبیجن من ولدک یقال لہ محمد وہو خاتم النبیین۔ اے آدم آپ نے دنیا میں جانا ہے، آپ کے بعد امت نے آنا ہے، امت کے بعد امت نے آنا ہے، نبی کے بعد نبی نے آنا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ آپ کی اولاد میں سب سے آخر میں اس نبی نے بھی آنا ہے یقال لہ محمد، جن کا نام محمد ہوگا، وہو خاتم النبیین، وہ ایسے نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے ہوں گے۔ آج ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں تو پرچہ جیل ہے، تو حضرت آدم تو بتا رہے ہیں جب یہ جیل نہ تھی، جب یہ کچھ نہ تھا، یہ تھا تھے نہ تھے، اس وقت بھی جن کا چرچا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ انداز حضرت آدم پھر خود جب آپ کا وقت وصال قریب آتا ہے اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ فرماتی ہیں کلما ذکرت اللہ فاذکر اسم محمد، اے میرے بیٹے جب اللہ اللہ کرنا تو ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کرنا۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں ابا جی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جب بھی کروں آپ حکم فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کا نبی جو حکم دے وہ بھی رب کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا والا ہوتا ہے۔ تو گویا یوں سمجھیے اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت آدم نے آگے حکم دیا ہے، اور حضرت آدم جو حکم دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کلما ذکرت اللہ فاذکر اسم محمد، کہ جب اللہ کا ذکر کرنا تو نام محمد ضرور لینا۔ آپ پوچھتے ابا جی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے عرش کی طرف دیکھا، عرش کی پنڈلی کی طرف دیکھا، جہاں بھی دیکھا جہاں رب کا نام تھا ساتھ رب کے پیارے حبیب کا بھی نام تھا۔ اور صحابہ جب نبی کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے تو نبی کی شان یوں بیان کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس انداز میں ملایا ہے اذا قال فی خمس المؤذن اشہد او اذن قال فی المؤذن اشہد، فرمایا جس وقت مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے فرمایا ساتھ ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو اس انداز میں ملایا، اور پھر وشق لہ من اسمہ لیجلہ، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا اس انداز میں فضل عرش محمود وہذا محمد، کہ عرش والا محمود ہے، فرش والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صحابہ نبی کے بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس انداز میں شان بیان کرتے تھے۔ حضرت سواد بن کارم کیا کہتے ہیں، میں نے جب یہ دیکھا کہ گھر سے نکلا تھا نعت میں نے لکھی تھی، کسی کو بتایا نہیں تھا، کسی کو سنایا نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں پہنچا ہوں تو میرے نبی نے خبر بھی دی ہے، میرے نبی نے بتایا بھی ہے، سارے صحابہ کے سامنے اظہار بھی فرمایا ہے۔ فرمایا یہ جب گھر تھے تو میری شان میں نعت لکھ رہے تھے، انہوں نے نعت لکھی
نہیں ہے, اب یہ آئے ہیں تو نعت سنائیں گے. حضرت سلاد بن کارب کہتی ہیں پھر میں نے یہ شعر بھی پڑھ دیا ہے, وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ الْغَائِبِ. ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ ہر غیب کی خبر دینے والے ہیں. آگے کہتی ہیں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ. نبی کی یہ شان ہے, فرمایا یہ رب کے دربار میں قریب ترین وسیلہ ہے. فرمایا جب ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو رب مشکلیں ٹال دیتا ہے, رب پریشانیاں ختم کر دیتا ہے, رب مصیبتیں دور فرما دیتا ہے, رب دکھ ختم کر دیتا ہے, رب تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. آگے کیا کہتی ہیں, کہنے لگے یبن اکرمین الاتائبی. اس نبی کی یہ شان ہے, فرمان لگے یہ عظیم ماں باپ کے بیٹے ہیں, یہ کریم ماں باپ کے بیٹے ہیں, یہ عزت والے ماں باپ کے بیٹے ہیں, یہ عظمت والے ماں باپ کے بیٹے ہیں. جب محبوب کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہوا, محبوب کی شان کا بیان ہوا, محبوب کے والدین کے مقام کا بیان ہوا, تو محبوب نے سارے صحابہ کے درمیان تصدیق فرما دی. فرمایا اے میرے صحابہ ان اخاکم لا یقول الرفث. فرمایا تمہارے بھائی نے جو بھی میری شان بیان کی ہے, میری شان سچی بیان کی ہے. اب معاذ اللہ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ نبی کے والدین مومن نہیں تھے, کافر تھے, لیکن حضرت سواد بن کارب کہتے ہیں جب میں نے نبی کے والدین کی تعریف کی ہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے. اور خود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت جابر نے عرض کی نا یا رسول اللہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ, یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا. تو محبوب علیہ السلام نے جب جواب دیا نا, فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر, اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. فرمایا وخلق کل شیء, فرمایا اس کے بعد ہر شے کو پیدا فرمایا. فرمایا وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنۃ. فرمایا پھر رب ذوالجلال نے میرے نور کو 12,000 سال مقام قرب میں رکھا. فرمایا اس طرح پھر 12,000 سال مقام حب میں رکھا, 12,000 سال مقام خوف میں رکھا, 12,000 سال مقام حیا میں رکھا, 12,000 سال مقام رجا میں رکھا. فرمایا جتنے بھی مقام تھے جب ان میں میرا نور آتا تھا تو رب ذوالجلال نے پیدا کیا میرے نور سے. کس چیز کو؟ عرش کو پیدا کیا, فرمایا میرے نور سے. لوح کو پیدا کیا, فرمایا میرے نور سے. کرسی کو پیدا کیا, فرمایا میرے نور سے. سورج کو پیدا کیا, فرمایا میرے نور سے. اور جو ہے چاند کو پیدا کیا ہے تو فرمایا میرے نور سے ہے. ستاروں کو پیدا کیا, فرمایا میرے نور سے ہے. فرشتوں کو پیدا کیا ہے, فرمایا میرے نور سے. پھر فرمایا علم ہے تو میرے نور سے, عقل ہے تو میرے نور سے, توفیق ہے تو میرے نور سے, عصمت ہے تو میرے نور سے ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال میرے نور سے پیدا فرماتا ہے. فرمایا پھر جب مقام حیا میں میرا نور آتا ہے, فرمایا پھر اس وقت رب ذوالجلال میرے نور کی طرف فنظر اللہ الیہ فترشح النور عرقا. فرمایا رب میرے نور کی طرف نظر فرماتا ہے, فرمایا پھر میرے نور کو پسینہ بھی آتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. فرمایا رب میرے نور پہ نظر ڈالتا ہے, اس نظر کی وجہ سے میرے نور سے پسینہ آتا ہے. فرمایا جب پسینہ ہو تو پھر قطرے بھی ٹپکتی ہیں. محبوب نے فرمایا میرے نور کے پسینے سے قطرے بھی ٹپکتی ہیں. فقطر منہ قطرتن 20,000 فرمایا 1,24,000 کم و بیش قطرے ہوتے ہیں. فرمایا جانتے ہو پھر اللہ اس ان قطروں سے کیا پیدا فرماتا ہے. فرمایا فخلق اللہ من کل قطرۃ روحا نبی او روحا رسول. فرمایا اللہ میرے پسینے کے قطروں سے اللہ نبی کی روح کو پیدا کرتا ہے, رسول کی روح کو پیدا کرتا ہے. فرمایا جب روحیں ان کی پیدا ہوتی ہیں تو نبی اور رسول کی روحیں جب سانس لیتی ہیں, فرمایا ثم تنفست ارواح الرسل والانبیاء. فرمایا جب رسولوں کی اور نبیوں کی روحیں سانس لیتی ہیں, فرمایا پھر ان سانسوں سے رب کیا پیدا کرتا ہے. فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والسعداء والشهداء والمطیعین الى یوم القیامہ. فرمایا اللہ انبیاء اور رسولوں کی سانسوں سے اولیاء کو پیدا کرتا ہے, شہداء کو پیدا کرتا ہے, شہداء کو پیدا کرتا ہے. فرمایا قیامت تک آنے والے مومن جو رب کی اطاعت کرنے والے ہیں, رب کے حبیب کی اطاعت کرنے والے ہیں, فرمایا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو انبیاء اور رسولوں کی سانسوں سے پیدا کیا ہے. پھر آگے محبوب فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری, عرش بھی میرے نور سے ہے, کرسی بھی من نور سے ہے, میرے نور سے ہے. فرمایا فرشتوں بھی میرے نور سے ہے. وملائکۃ السماوات السبع من نوری. فرمایا ساتوں آسمانوں کے جو فرشتے ہیں یہ بھی میرے نور سے ہیں. فرمایا والجنہ وما فیہا من النعیم من نوری. فرمایا جنت ہے تو میرے نور سے ہے, جنت میں جو کچھ ہے فرمایا یہ بھی میرے نور سے ہے. محبوب جب یہ بتا رہے ہیں, یہ سنا رہے ہیں, یہ اظہار فرما رہے ہیں, فرمایا پھر بالآخر رب ذوالجلال 12,000 پردے پیدا فرماتا ہے. فرمایا ہر پردے میں اللہ میرے نور کو 1,000 سال رکھتا ہے.
آج دیکھو تو صحیح کہ رب ذوالجلال نے محبوب کے نور کو 12,000 سال مقام قرب میں رکھا، 12,000 سال مقام حب میں رکھا، 12,000 سال مقام خوف میں رکھا، 12,000 سال مقام حیا میں رکھا، 12,000 سال مقام رجا میں رکھا۔ پھر اللہ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، ہر پردے میں 12,000 پردے ہیں، تو ہر پردے میں اللہ نے نبی کے نور کو 1,000 سال رکھا۔ اب تصور تو کرو کہ نبی کے نور کی عمر کتنی ہے؟ 12,000 مرتبہ مقام قرب میں، 12,000 سال مقام حب میں، 12,000 سال مقام خوف میں، 12,000 سال مقام رجا میں، 12,000 سال مقام حیا میں۔ اب آگے کیا ہے کہ اس کے بعد بھی رب 12,000 پردے پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا 12,000 پردے ہیں تو ہر پردے میں رب میرے نور کو 1,000 سال رکھتا ہے۔ 12,000 پردے، ہر پردے میں 1,000 سال نبی کا نور ٹھہرتا ہے۔ فرمایا لگے پھر یہ نور کامل ہوتا چلتا چلتا، فرمایا یہ ہی مقامات العبودیہ والسکینہ والصبر والصدق والیقین۔ فرمایا یہ مقامات عبودیت کے تھے، صبر کے تھے، صدق تھے، یقین کے تھے۔ فرمایا ان مقاموں سے میرا نور گزرتا 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 گزرتا، فرمایا جب کامل ہوتا ہے پھر اللہ اس نور کو زمین میں ملاتا ہے، مٹی میں ملاتا ہے۔ فرمایا اس مٹی سے اللہ حضرت آدم کو پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا جانتے ہو جب میرا نور مٹی میں آتا ہے، زمین میں آتا ہے، فرمایا یہ روشن کس انداز میں ہوتی ہے؟ فرمایا یضیء منہا ما بین المشرق والمغرب کالسراج فی اللیل المظلم۔ فرمایا اس انداز میں یہ روشن ہوتی ہے، اس کا مشرق ہے، مغرب ہے۔ فرمایا اس انداز میں میرے نور کی آمد کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، جیسے اندھیری رات ہو تو سورج نکلے تھے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا میرا نور جب مٹی میں آیا تھا، زمین میں آیا تھا، فرمایا اس طرح روشنی پیدا کی ہے جس طرح اندھیری رات میں سورج روشنی پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی جبین میں رکھا۔ فرمایا جب جبین میں آتا ہے، فرمایا پھر حضرت آدم سے وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ شِيسٍ، حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَيِّبٍ إِلَىٰ طَاهِرٍ وَمِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ إِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ۔ فرمایا پھر میرا نور چلتا ہے حضرت شیس کی طرف، حضرت شیس سے طیب کی طرف، پھر طیب سے طاہر کی طرف، پھر طاہر سے طیب کی طرف۔ فرمایا إِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ فرمایا چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب میں آتا ہے، وہاں سے چلتا ہے وَمِنْهُ إِلَىٰ رِحْمِ أُمِّ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ۔ فرمایا چلتے چلتے حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کی رحم مبارک میں آتا ہے۔ فرمایا پھر رب مجھے دنیا میں بھیجتا ہے، فَجَعَلَنِي سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، میں دنیا میں آتا ہوں تو سارے رسولوں کا سردار رسول بن کے آتا ہوں، میں دنیا میں آتا ہوں تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آتا ہوں، میں دنیا میں آتا ہوں تو رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آتا ہوں۔ فرمایا میں دنیا میں آتا ہوں تو قائد غر محجلین، فرمایا قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان چمکتے چہروں کا میں قائد بن کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، محبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر نے چھوٹا سا سوال کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب یہ جو میں نے حدیث مبارکہ عبارت سنائی یہ 2.5 صفحے کی حدیث مبارکہ ہے، تو یہ 2.5 صفحے پر حضور نے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیا۔ فرمایا اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر تیرے نبی کے نور سے ہر شے کو پیدا کیا۔ فرمایا جنت پیدا کی ہے تو رب نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کی ہے۔ فرمایا فرشتوں کو دیکھتے ہو، آج فرشتوں کا نور ماننے والے اتنا تو دیکھے، نبی خود فرما رہے ہیں، فرمایا فرشتے پیدا ہوئے ہیں تو میرے نور سے ہے۔ اس لیے تو حضرت جبریل کہہ رہے تھے کہ جب محبوب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں چل، کہتے ہیں آگے نہیں جا سکتا، لو دنوت لانملت اللہ ترکت، یا رسول اللہ اگر انگلی کا پورا بھی آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ انداز حضرت جبریل پیش کرتے ہیں تو محبوب سارا بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا میرا پھر نور 12,000 سال، آج ایک 12ویں کے نام سے چڑھتا ہے، محبوب نے تو بار بار 12 کا ذکر کیا ہے۔
فرمایا 12,000 سال مقام قرب میں، 12,000 سال مقام حب میں، 12,000 سال مقام خوف میں، 12,000 سال مقام حیا میں، 12,000 سال مقام رجا میں، پھر 12,000 پردے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث میں کتنی مرتبہ 12ویں کا ذکر ہے؟ تو محبوب علیہ السلام پہلے جان رہے تھے، یہ محسوس فرما رہے تھے ایسے بھی آئیں گے جو 12ویں پہ جن کو اعتراض ہوگا، میں پہلے یہ مسئلہ حل کر کے جاؤں۔ تو محبوب نے فرمایا، جب حضرت جابر نے یہ سوال کیا تو محبوب نے اتنا وسیع انداز میں تفصیل کے ساتھ جواب دینے کے بعد فرمایا ہاکذا کان بدء خلقی نبی کا یا جابر، اے جابر یہ ہے تیرے نبی کا نوری میلاد، یہ ہے تیرے نبی کا نوری میلاد۔ آج ہم جس انداز میں میلاد مناتے ہیں کہ ہم نے مجمع اکٹھا کیا، نبی کی تعریف کی، نبی کی شانوں کا بیان کیا، نبی کی عظمت کا بیان کیا، نبی علیہ السلام کی شان کا بیان کرنے کے بعد آخر میں عاشق کھڑے ہوتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے، کیا کسی صحابی نے منایا؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہے نبی کے صحابہ وہ تھے جو آج ہم یہ کام کرتے ہیں نا، زندہ کی تو بات اور ہے، جس صحابی کے جسم سے جان نکل جائے وہ بھی یہ کام کرتا نظر آتا تھا۔ آج دیکھنا ہم میلاد میں نبی کی تعریف کرتے ہیں، میلاد میں نبی کی شان بیان کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، آخر میں ہم یا نبی سلام علیکہ نبی کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں نا۔ تو صحابہ کی یہ شان تھی کہ صحابہ کے جسم سے جان نکل چکی تھی تب بھی یہ کام کرتے نظر آتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتی ہیں حضرت زید بن خارجہ، حضرت زید بن خارجہ وہ ہیں کہ جو انصار کے سردار تھے، یعنی نبی کے صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہاجرین ایک ہے انصار۔ تو جو انصار ہے نا ان کے سردار کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن خارجہ۔ حضرت زید بن خارجہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہوا، یہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، اذا کان بین الظہر والعصر، کہ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا، مدینہ میں رہتے تھے، ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا، گھر سے نکلے ہیں تو مدینہ کی گلی میں جب جا رہے تھے، اذ خر فتوفی، گرتے ہیں تو آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب نصیب بھی کمال کا، گرے بھی مدینہ کی گلی میں، وصال بھی مدینہ میں۔ تو کہنے لگے صحابہ، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہمیں جب خبر ملی ہم نے اٹھایا، کیونکہ سردار تھے۔ آج ہمارے علاقے کی کوئی نامور شخصیت دنیا سے چلی جائے تو بڑی عوام ہوتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑی تعداد ہوتی ہے۔ حضرت زید بن خارجہ کا جب وصال ہوتا ہے تو ظاہری سی بات تھی کہ نبی کے عظیم صحابی بھی ہیں، پھر عظیم انداز میں عظیم کردار بھی ادا کرنے والے ہیں، پھر سارے انصار کے سردار بھی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتی ہے ہم نے جب اٹھایا، وقت تھا اذا کانا بین الظہر والعصر، کہ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا، ہم نے اٹھایا ہے، گھر میں لے کے آتی ہیں، چار پائی پہ لٹاتی ہیں، پھر ہم غسل دیتے ہیں، کفن پہناتی ہیں۔ کہنے لگے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کفن پہنانے کے بعد کہنے لگے ہم نے ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے، اب سردار کا وصال ہوا ہے، مجمع تھا، رشتہ دار تھے، عزیز اقربا تھے، بڑی تعداد تھی۔ فرمانے لگے اذا کان بین المغرب والعشاء، جب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت آتا ہے اس وقت کہنے لگے اتنی تعداد میں شور جو تھا، مجمع جو زیادہ تھا، کہنے لگے آواز شور تھا، تو کہنے لگے پھر آواز آتی ہے شور سے بھی زیادہ اونچی آواز میں ہے تو کوئی چپ کروا رہا ہے۔ کہنے لگے ادھر سردار کو رو رہے تھے، سردار کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے، تو کوئی چپ کرانے والا کہتا ہے انصتو، اے رونے والو چپ کرو، شور تو بند کرو، اے رونے والو چپ کرو، انصتو انصتو انصتو، اے رونے والو چپ کرو۔ کہنے لگے 3 مرتبہ ہمیں چپ کرواتے ہیں۔ ہم سب جب چپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح ہمیں چپ کرانے والا کون ہے؟ کہنے لگے ہم نے ادھر بھی دیکھا کوئی بندہ نظر نہ آیا، لیکن وہ جس کو ہم نے غسل دیا، جس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا تھا، جب کپڑا اٹھاتے ہیں تو کپڑے کے نیچے سے وہ بول رہے تھے۔ کہنے لگے کپڑے کے نیچے سے بول رہے تھے کون؟ جن کو ہم دفنانے جا رہے تھے وہ بول رہے تھے۔ جب ہم سارے چپ ہوتے ہیں تو کہنے لگے اب جن کو غسل دیا تھا وہ کام وہ کر رہے تھے جو سنی آج اپنی محفلوں میں کرتا ہے۔ کہنے لگے سب سے پہلے کیا کہنے لگے؟ سارے جب چپ ہوتے ہیں، اتنی تعداد ہے، اتنا مجمع ہے، سارے جب چپ ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ جو جاری ہوتا ہے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اے آنے والوں یاد رکھو محمد اللہ کے رسول ہیں۔
तो उलमा मुहद्दिसीन ने कहा जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे वो अल्लाह की तारीफ करता है, जो मोहम्मद कहे वो नबी की तारीफ करता है। अब कफन पहन चुके हैं, मौत की वादी में दाखिल हो चुके हैं, कब्र में दाखिल होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो मना रहे हैं वो नबी का मीलाद है, नबी की तारीफ कर रहे हैं। कहने लगे, कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अन्नबियुल उम्मी, इस नबी की ये शान है ये बगैर पढ़े इतना जानते हैं। वैसे उम्मी का मतलब, उम्मी का लुग़वी माना अनपढ़ होता है, लेकिन जब इसका ताल्लुक नबी की जात से हो जाए तो फिर अनपढ़ माना नहीं होगा, बल्कि माना ये होगा कि बगैर पढ़े इतना जानते हैं। आप बंदे के लिए उम्मी का लफ्ज बोला जाए तो मतलब अनपढ़ हो, लेकिन जब नबी की जात के साथ इसका ताल्लुक हो जाए तो फिर माना क्या होगा? उम्मी का मतलब होगा बगैर पढ़े इतना जानते हैं। अगर दरख्त है तो उसकी बोली भी जानते हैं, अगर पत्थर है तो उसकी बोली भी जानते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे हजरत अली कहती हैं, हम जिस गली में भी गुजरते थे हमने कोई पत्थर नहीं देखा, कोई ऐसा जो है ढेला नहीं देखा, कोई ऐसा दरख्त नहीं देखा वो नबी की जात में सलाम न पढ़ रहा हो। पर मैं हमने जिस पत्थर पर देखा है, जिस ढेले को देखा है, जिस धरती को देखा है, जिस दरख्त को देखा है, वो सारे के सारे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते नजर आते थे। कहने लगे अन्नबियुल उम्मी, इस नबी की ये शान है ये बगैर पढ़े इतना जानते हैं। आगे हजरत ज़ैद बिन खारजा क्या कहते हैं? कहते हैं वखातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदा। आज जिंदों पे तो FIR करती है, जिंदा तो जेल में जाता है। मैं कहता हूँ जब बंदा, ये नारा तो इतना अजीम है, जब बंदा मौत की वादी में दाखिल होता है तब भी ये नारा साथ देता है। हजरत नुमान बिन बशीर कहती हैं, हमने देखा है हजरत ज़ैद बिन खारजा, हम गुस्ल दे चुके थे, हम कफन पहना चुके थे, हम दफन करने वाले थे, लेकिन हजरत ज़ैद बिन खारजा हमें बता रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मी व खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदा। फरमाया इस नबी की ये शान है, ये खत्मे नबुव्वत का ताज पहन के आए हैं। फरमाया इनकी ये शान है ला नबी बादा, इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कहने लगे हजरत ज़ैद बिन खारजा ताजदार खत्मे नबुव्वत का नारा लगा रहे थे। तो हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं जब ये और आशिक ये भी बड़े मोहब्बत भरे जज्बात में कहता है ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो चरागा या रसूल अल्लाह। तो एतराज करने वाला मुंह खोलता है, भाई उधर तुम कहते हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर नाजिर है, फिर तुम बात कहते हो कि सुना है, क्या तुम्हारा अकीदा ऐसा है जो सुनने पर मामूल है? हम कहते हैं ठीक है, यकीन है, ये भी लफ्ज ठीक है, लेकिन याद रखो एक है यकीन, एक है सुनना। यकीन सुनने से बढ़ के होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुनना जो होता है वो यकीन से बढ़ के हो जाता है। एक है मेरा यकीन कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन जब बात आ जाए किसी अजीम हस्ती से सुनी हुई, किसी अजीम हस्ती ने सुनी हो, तो मैं कहता हूं मेरा यकीन बाद में है, अब उस अजीम हस्ती की बात पहले है। तो लिहाजा जो हम पढ़ते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, इसका मतलब ये है हजरत नुमान बिन बशीर कह रहे थे हमने सुना है हजरत ज़ैद बिन खारजा ने नबी की शान बयान की है, नबी की तारीफ की है, नबी की अजमत का झंडा बुलंद किया है, और आखिर में ये कह दिया है हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल जलवा। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहती हैं? कहने लगे हमने देखा, हमने सुना, जिनको हम गुस्ल दे चुके थे, जिनको हम कफन पहना चुके थे, वो सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं, अन्नबियुल उम्मी की सदा को बुलंद करते हैं, व खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदा की सदा को बुलंद करते हैं। कहने लगे जब ये महफिल उरूज में थी, जो पढ़ा जाता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हम कहते हैं सुना है भी ठीक है, यकीन है भी ठीक है, लेकिन ये सुना यकीन से भी बढ़ के है, क्योंकि सुनने वाले हजरत नुमान बिन बशीर हैं, सुनने वाले सहाबा इकराम हैं, लिहाजा यकीन है कमाल का जुमला है, सुना है भी कमाल का जुमला है। अगर सुना है का लफ्ज बोला जाएगा तो इसका ताल्लुक सहाबा की जात के साथ होगा कि सहाबा ने सुना है, और सुना है तो ये जाहिर किया है कि हजरत ज़ैद बिन खारजा कह रहे थे
जब ये सारी शानें बयान करने के बाद सुम्मा काला हाजा रसूलुल्लाह, फिर ये कह रहे थे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो गए हैं। और जब महफिल खत्म होती है शानें बयान करने के बाद आशिक सलाम भी पढ़ता है। हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं हमने सुना है हजरत ज़ैद बिन खारजा ये कह रहे थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए नबी आप पर सलाम हो। लिहाजा इस अमल से ये वाज़ेह होता है कि आज के इस दौर के अंदर हम जो महफिल सजाते हैं, हम जो जिक्र करते हैं, हम जो नबी की शानों का बयान करते हैं, सहाबा अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में भी मनाते थे, सहाबा जब मौत की वादी में दाखिल होते थे भी ये जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अंदाज है। वैसे देखा जाए तो वो हजरत उर्वा बिन मसूद वाला अमल है, आपने पहले ही बताया, यानी जो सहाबा नबी का लुआब चेहरे पे मल के मिलाद मनाए, जो सहाबा नबी का लुआब जिस्म पे मल के ये मनाए। हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कहती हैं, आपने जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमला में जब हाजिर हुए कि कुफार मक्का ने भेजा जाओ देख के आओ कि ये नबी के सहाबा नबी से प्यार कितना करते हैं, ये नबी के सहाबा नबी से इश्क कितना करते हैं। क्योंकि कुफार मक्का ने ये सोचा था कि अगर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कर दें तो क्या ये सहाबा बदला तो नहीं लेंगे, क्या ये सहाबा नबी के जो है इंतकाम तो नहीं लेंगे। देख के आओ नबी के सहाबा नबी से प्यार कितना करती हैं। अब उर्वा बिन मसूद जब आते हैं ये सारी सूरत हाल को जब देखते हैं ना तो आखिर में सारा खुलासा क्या बयान करते हैं। कुफार मक्का के पास जब वापस जाती हैं तो उनको बताते हैं ए कुफार मक्का, फरजा उर्वतु इला असहाबिही फकाला या कौमी वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसर व किसरा वन नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उर्वा बिन मसूद आते हैं और वापस जाकर ये बताते हैं ऐ कुफ़ार मक्का, मैं कैसर के पास भी गया हूँ, मैं किसरा के पास भी गया हूँ, मैं नजाशी के पास भी गया हूँ, मैंने बड़े बड़े बादशाहों की ताज़ीम करते हुए उनके असहाब को देखा है, लेकिन जो ताज़ीम असहाबे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, फरमान लगे ऐसी ताज़ीम मैंने किसी की नहीं देखी है। पूछा गया क्या देखा, कहते हैं इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। मैंने देखा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना नुख़ामा मुबारक अपनी होंठ मुबारक से जुदा किया है। अब एक है जदीद लुगत, एक है कदीम लुगत। अब दोनों के लिहाज से देखा जाए तो नुख़ामा उसको कहती हैं यानी वो लुआब जिसमें गाढ़ापन हो, अपनी जुबान में जैसे तुम बलगम कहती हो, यानी वो लुआब है। सहाबा कहती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी होंठ मुबारक से जुदा फरमाया। तो जब जुदा किया है तो सहाबा ने जमीन पर नहीं गिरने दिया, हथेलियां कर ली हैं। पूछा गया जब हथेली पे आया है तो क्या किया है, कपड़े से साफ कर लिया है, कहीं महफूज कर लिया है या कहीं दफन कर दिया है। उर्वा कहते हैं नहीं, मैं देख रहा था इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। मैं देख रहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जब उस लुआब को अपनी हथेली पे लिया है तो उसे अपने चेहरे पे भी मल रहे थे, अपनी जिल्द पे भी मल रहे थे। वापस जाकर उर्वा बिन मसूद बताती हैं ऐ कुफ़ार मक्का, तुम नबी का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम नबी के असहाब का मुकाबला नहीं कर सकते। पर मैं देख के आया हूं कि जो असहाब नबी का लुआब जमीन पे नहीं गिरने देते वो नबी का खून कैसे जमीन पे गिरने देंगे। जो असहाब नबी के लुआब की इतनी ताज़ीम करते हैं वो खुद रिसालत में आपकी कितनी ताज़ीम करते होंगे। जो सहाबा नबी के लुआब से इतना प्यार करते हैं वो खुद रिसालत से आपसे कितना प्यार करते होंगे। और वह कहते हैं मैंने ये अंदाज देखा, फिर आगे कमाल का अंदाज देखा। इज़ा तवद्दा कादू यक़्ततिलूना अला वुदूही, फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वुज़ू मुबारक फरमा रहे थे ऐसे लग रहा था कि सहाबा नबी के इस्तेमाल शुदा उस पानी को हासिल करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। कह लगे इज़ा तकल्लम ख़फ़दू अस्वातहुम इंदा, कि नबी की बारगाह में जब सहाबा बैठते थे तो अपनी आवाज़ों को पस करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी बात का हुक्म देते तो एक नहीं बल्कि जितने होते सारे के सारे अमल करने के लिए निकल पड़ते थे। फिर आगे पांचवी बात क्या कहते हैं, वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, फरमाया सहाबा तो आंखें भी झुका के रखते थे। क्यों? कह लगे आंखों को झुका के भी बताते थे कि हम नबी की ऐसे ताज़ीम करते हैं।
تو یہ انداز ہے کہ صحابہ کرام نے تو اس انداز میں نبی کا میلاد منایا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہم جس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف معاذ اللہ نبی کی گستاخیوں کا سلسلہ ہے، کہیں پہ خاکے چھاپے جا رہے ہیں، کہیں معاذ اللہ نبی کے اوصاف میں سے کسی وصف کی توہین کی جا رہی ہے، تو آج کے اس دور کے اندر امت پہ یہ لازم ہے کہ وہ نبی کا کثرت سے ذکر کرے۔ اور جانتے ہو نبی علیہ السلام کی شان کے معاملہ اتنا حساس ہے، علماء و محدثین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ من شتم النبی او وہانا او عابا فی امور دینہ او شخصہ او وصف من اوصافہ سواء کان من اہل الکتاب ذمیا او حربیا سواء کان من امت محمد او غیرہا سواء کان شتم او الاہانۃ او العیب صدر عنہ عمدا او قصدا او سہوا او جدا او ہزلا، کہ لگے وہ بندہ جو نبی کی شان میں گالی دے یا عیب تلاش کرے یا آپ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی توہین کرے، تو جس نے ان تینوں کام میں سے کوئی ایک کام کیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ذمی ہو، چاہے حربی ہو، جو بھی ہو، پھر آگے یہ بھی ہوتا ہے سواء کان شتم او الاہانۃ او العیب صدر عنہ عمدا او قصدا او سہوا او جدا او ہزلا، کہنے لگے جو اس نے گستاخی کی ہے، عیب تلاش کیا ہے یا توہین کی ہے، چاہے ارادی طور پر ہو، چاہے غیر ارادی طور پر ہو، چاہے زبان سے نکل جائے، چاہے کملا تھا جو تھا، علماء محدثین نے کہا اس کا کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا تو نبی کی ناموس کو دیکھا جائے گا۔ پوچھا گیا پھر اس بندے کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، کہنے لگے حکمہ فی شریعت عند المتاخرین اجماعا القتل، فرمایا ساری امت کے علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اس کی سزا سرطن سے جدا ہے۔ تو لہٰذا ایسے دور کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی کا ذکر کریں، نبی کی شانوں کا بیان کریں۔ اگر اتنے بڑے جلسے نہیں ہیں تو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بلا کر نبی کی شان کا بیان تو کر سکتا ہے۔ اگر مجمع ہو تب بھی نبی کا میلاد ہے، اگر اکیلا بیان کرے تب بھی نبی کا میلاد ہے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ کی گلی میں چکر لگا رہا تھا، گشت کر رہا تھا، فرمانے لگے رات کا آخری پہر تھا، ایک بڑھیا تھی، اکیلی بیٹھ کے نبی کا میلاد منا رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا جب میں نے دستک دی نا تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے جب کہا میں عمر، بڑھیا کہتی ہے عمر کون ہوتا ہے؟ میرے اور میرے نبی کے ذکر کے درمیان آنے والا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں درمیان میں آنے نہیں بلکہ میں تو شامل ہونے آیا ہوں۔ تو لہٰذا وہ بڑھیا اکیلی بیٹھ کے ذکر کر رہی ہے تو اسے بھی میلاد کہتے ہیں، آج مجمع میں ہو اسے بھی میلاد کہتے ہیں، بندہ مصلی پہ بیٹھ کے کرے تب بھی میلاد ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے کرے تب بھی میلاد ہے۔ تو لہٰذا ہر بندے کو چاہیے اپنی وسعت کے مطابق نبی کا ذکر کیا کرے، کیونکہ نبی کی ذات پہ جتنا درود پڑھا جائے گا، جتنی شانوں کا بیان کیا جائے گا، حضرت علی تو خود کہتے ہیں کہ بندہ بد صورت ہو اسے اگر خوبصورت بنانا ہے تو پھر اسے درود سکھا دو، وہ جتنا درود پڑھتا جائے گا اتنا خوبصورت ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو خوبصورت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔